اب آگے فلما کان یوم الرابع، چوتھا دن تھا، قالوا لابن الملک، انہوں نے نا بادشاہ کے بیٹے سے کہا انطلق انت، تو جا واکتسب لنا بقضائک وقدرک، تو ہمارے لیے اپنے قضاء اور قدر کے ذریعے سے کچھ کما کر لا، تو کہتا ہے کہ قضاء و قدر سب سے بڑی چیز ہے، تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ فانطلق ابن الملک، بادشاہ کا بیٹا چلا، حتی اتی الی باب المدینتی، وہ شہر کے دروازے کے پاس آیا، فجلس علی متکئ فی باب المدینہ، فجلس علی متکئ فی باب المدینہ، وہ شہر کے دروازے پر ایک چیز کے سہارا، ایک ٹیک لگانے والی چیز کے پاس بیٹھ گیا۔ واتفقا ان ملک تلک الناحیہ، اتفاق سے اس جگہ کا بادشاہ مر چکا تھا۔ ولم یخلف ولدا ولا احدا، اس نے کوئی اولاد بھی نہیں چھوڑی تھی، ولا احدا، نہ کسی کو، ذا قرابت، جو رشتہ دار ہو، فمروا علیہ بجنازۃ، وہ لوگ اس کے پاس سے بادشاہ کا جنازہ لے کر گزرے۔ ولم یحزنہ، اس کو غم نہیں ہوا، وکلہم یحزنون، سب کے سب غم زدہ تھے۔ فانکروا حالہ، انہوں نے اس کی حالت کو نہ پہچانا۔ وشتمہ البواب، دربان نے اس کو گالیاں دے دی۔ وقال لہ، اس سے کہا من انت یا ھذا، تو کون ہے شخص؟ وما یجلسک علی باب المدینہ، کیوں تو اس شہر کے دروازے پر بیٹھا ہے؟ ولا نراک تحزن لموت الملک، اور تجھے ہم بادشاہ کی موت کی وجہ سے غمزدہ نہیں دیکھ رہے۔ وطردہ البواب، وہ دربان نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، یعنی البابی، دروازے کے پاس سے اس کو بھگا دیا۔ فلما ذہبوا، جب یہ لوگ چلے گئے، عاد الغلام، وہ لڑکا لوٹا، فجلس مکانہ، بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ آ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ فلما دفنوا الملک، ان لوگوں نے جب وہاں کا بادشاہ جو مر چکا تھا اس کو دفن کر دیا، ورجعوا، اور یہ لوگ لوٹ گئے، بصر بہ البواب، تو وہاں دربان نے پھر اس کو دیکھا، اس لڑکے کو دیکھا، فغضب، غصہ ہوا، وقال لہ، سے کہا الم انہک عن الجلوس، کیا میں نے تم کو یہاں بیٹھنے سے منع نہیں کیا تھا، فی ھذا الموضع، اس جگہ پر، واخذہ، اس کو پکڑ لیا، فحبسہ، اس کو قید کر لیا۔ فلما کان الغد، جب دوسرا دن ہوا، اجتمع اہل تلک المدینۃ، اس شہر کے لوگ جمع ہو گئے، یتشاورون فی من یملکونہ علیہم، وہ مشورہ کرنے لگے کہ کس کو ان کا بادشاہ بنایا جائے۔ وکل منہم یتطاول ینظر صاحبہ، ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کو اپنی گردن طویل کر کے، اونچا کر کے دیکھ رہا تھا۔ ویختلفون، اور وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، بینہم، اپنے درمیان میں وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ تو فقال لهم البواب، تو دربان نے ان سے کہا انی رأیت امس غلاما جالسا، میں نے کل ایک لڑکے کو دروازے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، ولم ارہ یحزن لحزننا، میں نے اس کو ہماری طریقے سے غمزدہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فکلمتہ فلم یجیبنی، میں نے اس سے بات کیا تو اس نے مجھے جواب بھی نہیں دیا۔ فطردتہ عن الباب، تو میں نے اس سے دروازے کے پاس سے اس کو بھگا دیا۔ فلما عدت رأیتہ جالسا، پھر میں لوٹ کر آیا تو وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ فدخلتہ السجن، میں نے اس کو جیل میں میں نے اس کو ڈال دیا، مخافۃ ان یکون عینا، یہ اس اندیشے سے کہ وہ کوئی جاسوس ہو سکتا ہے۔ فبعثت اشراف اہل المدینہ الی الغلام، تو شہر کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے اس لڑکے کے پاس بھیجا تو وہ اس کو لے کر آئے۔ وسألوا عن اہلہ، انہوں نے اس کے حالت کے بارے میں سوال کیا۔ وما اقدمہ الی مدینتہم، اور کس چیز کی وجہ سے وہ ان کے شہر کو آیا ہے، اس بارے میں بھی انہوں نے اس سے دریافت کیا، اس سے معلوم کیا کہ وہ ان کے شہر کو کیوں آیا۔ تو اس نے کہا انا ابن الملک فویران، میں فویران کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ وانہ لما مات والدی، میرے جب والد کا انتقال ہو گیا، غلبنی اخی علی الملک، تو میرا بھائی سلطنت پر غالب آ گیا۔ فہربت من یدیہ، تو میں اس کے ہاتھ سے بھاگ گیا، حذرا علی نفسی، اپنے آپ پر خوف کرتے ہوئے، حتی انتہیت الی ھذہ الغایہ، میں یہاں تک پہنچ گیا۔ فلما ذکر الغلام ما ذکر، جب بچے نے وہ بیان کیا جو ذکر کیا اپنا معاملہ، تو عرفہ من کان یغشی ارض ابیہ، تو اس کو ان لوگوں نے پہچان لیا جو ان کے والد کی سرزمین کو جایا کرتے تھے، ان لوگوں نے اسے پہچان لیا۔ وہ اثنوا علی ابی خیرا، اور ان کے والد کی
بہترین طریقے سے انہوں نے تعریف کی. ثم ان الاشراف اختار الغلام، پھر ان اشراف نے، وہ شہر کے بڑے لوگوں نے اس لڑکے کو اس بات کے لیے انتخاب کیا، چنا کہ یملکوہ علیہم، کہ وہ ان کو ان کا بادشاہ بنا دیں گے. ورضوا بھی، اور وہ ان سے راضی ہو گئے. وکان لاہل تلک المدینہ سنت، اس شہر والوں کی ایک عادت تھی کہ اذا ملکوا علیہم ملکن، جب وہ کسی کو بادشاہ بناتے تھے تو حاملوہ علی فیل ابیض، اس کو سفید اونٹ پر بٹھاتے تھے اور اس کو شہر کے اطراف میں گھماتے تھے. جب فلما فعلوا به ذلک، جب انہوں نے بھی اس لڑکے کے ساتھ ایسے ہی کیا، مر بباب المدینہ، تو وہ شہر کے دروازے کے پاس سے گزرا، تو فرأى الکتاب علی الباب، تو اس نے دروازے پر لکھنے کی جگہ کو دیکھا، تو فأمر ان یکتب، تو وہاں اس نے یہ لکھنے کے لیے کہا، ان الاجتہاد والجمال، کہ محنت اور خوبصورتی، محنت اور خوبصورتی، محنت اور خوبصورتی، والعقل، عقل، وما اصاب الرجل فی الدنیا، اور جو کچھ بھی آدمی کو دنیا میں ملتا ہے، من خیر او شر، بھلائی یا برائی، انما ہوا بقضاء وقدر، یہ اللہ کے قضاء اور قدر سے ہوتا ہے. من اللہ عز وقد ازددت فی ذلک اعتبارا، میں اس پر جو ہے بہت زیادہ اعتبار کرنے لگا ہوں، بما ساق اللہ الی من الکرامہ، جو اللہ نے مجھے کرامت، شرافت اور بھلائی کو اللہ نے مجھے عطا کیا میرے پاس لے کر آئے. ثم انطلق، پھر یہ چلا، الی مجلسی، اپنی جگہ پھر یہ چلا، وجلس علی سریر ملکی، اپنی سلطنت کی تخت پر وہ بیٹھ گیا. وارسل الی اصحابہ الذین کان معہم، پھر اس نے لوگوں کو اپنے ان ساتھیوں کے پاس جو اس کے ساتھ تھے ان کے پاس بھیجا، فحضروا، ان کو لانے کے لیے کہا. فاشرک صاحب العقل، تو اس نے جو عقل مند تھا اس کو اپنا شریک کار اس نے بنا لیا، وزراء کے ساتھ اس کو اپنا شریک کار بنا لیا، مال وزراء کے ساتھ. وضم صاحب الاجتہاد، اور محنت والے کو ملا دیا، الی اصحاب الزر، کھیتی والوں کے ساتھ ملا دیا. وامر لصاحب الجمال، اور جو خوبصورتی والا تھا اس کو بہت زیادہ مال دینے کا حکم دیا. ثم نفوا، پھر اس کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، کئی لا یفتتن بہ، تاکہ لوگ اس سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. ثم جمع علماء ارضہ، ثم جمع علماء ارضی، پھر وہاں کے جو علماء تھے اس سرزمین کے، اس نے ان کو جمع کیا، اور ذویر رائے، اور اہل رائے کو وہاں کے، ان سے کہا، اما اصحابی، میرے ساتھی، فقط تیقنوا ان الذی رزقهم اللہ سبحانہ وتعالی من الخیر، ان کو یقین ہو چکا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا بھلائی وغیرہ، انما هو بقضاء اللہ وقدری، کہ اللہ کی قضاء اور تقدیر سے ہوتا ہے. وانما احب ان تعلموا ذلک، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات کو جان لو، وتستيقنوا، اس پر یقین کرنے لگو. فإن الذی منحنی اللہ، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، وہیأہ لی، میرے لیے اس کو مہیا کیا ہے، انما کان بقدر، یہ سب ساری چیزیں یہ تقدیر کی وجہ سے ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں تقدیر کی وجہ سے ہوئی ہیں. ولم یکن بجمال ولا عقل ولا اجتہاد، یہ ساری چیزیں خوبصورتی کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، کوشش کی وجہ سے نہیں ملی، جیسے اس کے دوسرے ساتھیوں کو گمان تھا. وما كنت ارجو اذ طردنی اخی ان یصیبنی ما یعیشنی، مجھے امید نہیں تھی جب میرے بھائی نے مجھے بھگا دیا تو کہ مجھے میرے کھانے کے بقدر، زندگی گزارنے کے بقدر بھی رزق مل پائے گا. فضلا ان اصیب هذه المنزلہ، کہ میں اس درجے کو پالوں. وما كنت اؤمل، مجھے امید نہیں تھی کہ ان اکون بہا، کہ میں اس مرتبے پر پہنچ جاؤں گا. لانی قد رأیت فی هذا الارض من هو افضل منی حسنا و جمالا، چونکہ میں نے یہاں پر اس سرزمین میں میرے سے زیادہ حسن و جمال والوں کو دیکھا ہے. اور وہ اشد اجتہادا، اور میرے سے زیادہ محنت کرنے والا، شد اجتہادا و اسد رأیا، اور درست رائے رکھنے والے اور بہت زیادہ محنت کرنے والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے. فساقنی القضاء الی ان اعتززت، قضاء اور قدر مجھے یہاں پر لے آئی کہ میں اس اعزاز کا حامل ہوا اللہ کی قدرت سے. وکان فی ذلک الجمع شیخ، اس مجمع میں ایک بوڑھا شخص تھا، وہ کھڑا ہوا، حتی استوى قائما، بالکل کھڑا ہو گیا. وقال، کہنے لگا، انک قد تکلمت بکلام کامل عقل و حکمت، تم نے نہایت ہی زیادہ عقل مندی اور حکمت کی بات کہی ہے. وان الذی بلغ بک ذلک وفور عقلک، یہ تمہارے وفور عقل کی زیادتی کی وجہ سے تم اس درجے پر پہنچے. وہ حسن ظنک، اور تمہارے حسن ظن کی وجہ سے تم اس درجے پر تم یہاں پر پہنچے ہو. وقد حققت ظننا فیک، تمہارے سلسلے میں ہمارا گمان صحیح ثابت ہوا، ہماری امید صحیح ثابت ہوئی.
عرفنا ما ذکرتا، اور ہم نے وہ جان لیا جو تم نے ذکر کیا، اس کو ہم نے بھی پہچان لیا، ہم نے اس بات کو مان لیا کہ تمہیں جو کہتے ہو کہ تقدیر کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب آگے وہ صدقنا کا فیما وصفتا، جو بھی آپ نے اوصاف بیان کی ہم نے اس کی تصدیق کر دی۔ والذی ساق اللہ الیک من الملک والکرامہ کنت اہلا لہ، جو کچھ تم کو سلطنت ملی ہے، جو کچھ شرافت ملی ہے، تم اس کے اہل تھے۔ لما قسم اللہ لک من العقل والرائے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل اور رائے دی ہے۔ وَإِنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں سب سے نیک بخت وہ شخص ہوتا ہے من رزق اللہ رائیا وعقلا، جس کو اللہ رائے اور عقل دے۔ وقد احسن اللہ الینا اذ وفقک لنا، اور اللہ نے ہمارے ساتھ بھی بہتر کیا کہ اللہ نے ہمارے بادشاہ کی موت کے وقت تمہیں ہمیں فراہم کر دیا، تم کو ہمارے لیے اللہ نے ہمیں فراہم کر دیا۔ ملیکنا وکرمنا بکا، اور وکرمنا بکا، اور ہم نے تمہارا اکرام کیا۔ ثم قام شیخنا آخر سائحن، ایک سیاح شخص، مسافر شخص، ایک بوڑھا کھڑا ہوا، فحمد اللہ عز وجل، اللہ کی تعریف کی، وثنا علیہ، اللہ کی توصیف بیان کی، اور کہنے لگا انی کنت اخدم وانا غلام، میں چھوٹا تھا، خدمت کرتا تھا، قبل ان اکون سائحا، مسافر ہونے سے پہلے رجل من الاشراف، ایک بڑے آدمی کے پاس میں خدمت کرتا تھا۔ فلما بدا علی رفض الدنیا، تو جب مجھے یہ ظاہر ہوا کہ میں دنیا کو چھوڑ دوں، فارغت ذلک الرجل، تو میں نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ وقد کان آتانی من اجرتی دینارین، اس نے میری اجرت کے طور پر 2 دینار دیے جو میں نے اس کے پاس کام کیا تھا۔ فاردت ان اتصدق باحدہما، میں نے ان میں سے ایک کو صدقہ کرنا چاہا۔ واستبق الاخر، میں نے دوسرے کو اپنے پاس باقی رکھ لیا۔ فاتیت السوق، میں بازار آیا، فوجدت مع رجل من الصیادین زوج ہدہد، میں نے ایک شکاری کے ساتھ ہدہد کا جوڑا دیکھا۔ فساومت، میں نے اس سے اس کا بھاؤ طے کیا، میں نے اس کی قیمت معلوم کی۔ فابى الصیاد ان یبیعہما، تو شکاری نے ان دونوں کو 2 دینار میں ہی بیچنا چاہا۔ فاشتہدت ان یبیعنیہما بدینار، میں نے بہت کوشش کی کہ ایک ہی دینار میں وہ بیچ دے۔ فابى، اس نے انکار کر دیا۔ فقلت فی نفسی، میں نے اپنے آپ میں کہا اشتری احدہما واترک الاخر، ایک لے لوں گا اور دوسرا چھوڑ دوں گا۔ ثم فکرت، پھر میں نے سوچا، وقلت، اور کہا لعلہما، شاید کہ ان یکونا زوجین ذکر و انثی، ممکن ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ذکر مونس ہوں، میں ان دونوں کے درمیان میں تفریق کا باعث نہ بن جاؤں۔ فادرکنی لہما رحمہ، مجھے ان دونوں پر رحم آیا۔ فتوکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا اور ان دونوں کو 2 دینار میں خرید لیا۔ واشفقت، اور میں ڈرا کہ ان ارسلتہما، کہ ان کو چھوڑ دوں، فی ارض عامرہ، آباد جگہ میں، تو وہ شکار ہو جائیں گے۔ ولا یستطیع ان یطیرا مما لقی من الجوع، اور یہ والہزل، بھوک اور کمزوری کی وجہ سے اڑ بھی نہیں پائیں گے۔ ولم آمن علیہم الآفات، مجھے وہیں پر ان کو چھوڑ دوں تو آفات پر بھی میں ان پر معمون نہیں تھا۔ فانطلقت بہما الی مکان کثیر المرعا، تو میں بہت زیادہ چراگاہ والی جگہ پر ان کو لے کر گیا۔ والاشجار، درخت والی، بعیدین عن الناس، لوگوں سے دور، والعمران، آبادی سے دور۔ فارسلتہما، وہاں میں نے ان دونوں کو، پرندوں کو چھوڑ دیا۔ فطارا ووقعا علی شجرۃ مثمرۃ، وہ اڑے اور جا کر ایک درخت، پھلدار درخت پر بیٹھ گئے۔ فلما سارا فی اعلیہا، یہ درخت کی جب بلندی پر پہنچے تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ وسمعت احدہما یقول، ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، لقد خلصنا ھذا الصاحی من البلاء الذی کنا فیہ، لقد خلصنا ھذا الصاحی، ہمیں اس سیاح نے اس مصیبت سے جس میں ہم ہیں اس نے چھٹکارا دلایا ہے۔ واستنقذنا، ہم بچ چکے، ونجانا من الہلکہ، اور ہلاکت سے ہم نجات پا چکے۔ وإنا لخلیقان ان نکافئہ، ہمیں اس کا بدلہ دینا چاہیے اپنے فعل کے ذریعے سے، کوئی کام کے ذریعے سے۔ وإن فی اصل ھذہ الشجرۃ جرۃ مملوءۃ دنانیر، اس درخت کے نیچے میں ایک سونے سے، دنانیر سے بھرا ہوا ایک مٹکا تھا، گھڑا تھا۔ افلا ندلہ، کیا ہم اس کو اس کا پتہ نہ دے دیں کہ وہ ان کو لے لے؟ تو میں نے ان دونوں سے کہا کیف تدلاننی، تو مجھے اس کو کیسے بتاؤ گے؟ علی کنز لم ترہ العیون، تم ایسے خزانے کو بتاؤ گے جس کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ وانتما
لم تبصرا الشبکہ، تم دونوں نے تو تم اس خزانے کو جس کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں اس کو کیسے بتا رہے ہو؟ وانتما لم تبصرا الشبکہ، حالانکہ تم نے تو ایک جال کو نہیں دیکھا تھا جس کے اندر تم پھنسے تھے اور شکار ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ان القضاء، جو قضا ہوتی ہے، تقدیر ہوتی ہے، اذا نزل، جب تقدیر اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، صرف العیون عن موضع الشیء، تو آنکھیں، تو وہ قضا اور قدر آنکھوں کو جگہ سے پھر دیتی ہیں، وغش البصر، اور آنکھوں کو ڈھانک دیتی ہے، وانما صرف القضاء اعیننا عن الشریک، تو تقدیر اور قضا اور قدر نے ہمیں ہماری آنکھوں کو جالے سے دور رکھا، ولم یصرف عن هذا الکنز، اور قضا اور قدر نے اس خزانے سے ہماری نگاہوں کو دور نہیں رکھا ہے۔ فحتفرت، تو میں نے اس گڑھے کو کھودا، واستخرجت البرنیہ، تو میں نے ایک ٹھیکرے کے برتن کو نکالا۔ وہ شخص کہہ رہا ہے بادے کے شاہ کے سامنے، وہی مملوءۃ دنانیر، اور وہ جو ہے دنانیر سے بھرا ہوا تھا۔ ودعوت لہما بالعافیہ، میں نے ان دونوں کو عافیت کی دعا دی، اور ان دونوں سے کہا الحمدللہ الذی علمکما ما لم تعلما، تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے وہ چیزیں تم دونوں کو سکھائیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ تم دونوں آسمان میں اڑتے ہو، وَأَخْبِرْتُمَا بِمَا تَحْتَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے نیچے کی خبر ہے۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا ایھا العاقل، عقل مند شخص، اما تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان القدر غالب علی کل شیء، ہر چیز پر تقدیر غالب ہوتی ہے، لا یستطیع احد ان یتجاوزہ، کوئی شخص تقدیر سے چھلانگ نہیں سکتا ہے، پھلانگ نہیں سکتا ہے۔ وانا اخبر الملک بذلک الذی رأیتہ، میں بادشاہ کو جو میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں بتلا رہا ہوں۔ فإن امر الملک اوتیتہ بالمال، فإن امر الملک اوتیتہ بالمال فوضعتہ فی خزائنی، فإن امر الملک، اگر بادشاہ حکم دیں تو میں اس مال کو لے کر آؤں اور اس کو خزانے میں رکھ دوں۔ تو بادشاہ نے کہا ذالک لک، یہ تمہاری مرضی ہے، موفر علیک، اور یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تو یہ پورا سارا قصہ ہے۔ تو دیکھیے دوستو، جو اس واقعے کو سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے ذریعے سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ 4 اشخاص تھے جنہوں نے آپس میں یہ کہا تھا کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ تقدیر سے سب کچھ ہوتا ہے، جو بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جو کسان کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ محنت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جو تاجر کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ عقل سے ہوتا ہے۔ جو شریف اور اعلیٰ خاندان کا تھا اس نے کہا کہ حسن سے ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اختیار سے کچھ چیزیں آپس میں حاصل کی جس کے ذریعے سے ان کا گزارا ہو سکے، لیکن جو اخیر میں جو بادشاہ کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ تقدیر سے ہی ہوتا ہے۔ مقدر سے ایک جگہ کا بادشاہ مر چکا تھا، یہ وہاں پر گیا اور اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ شہر والے پریشان تھے، اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو بادشاہ بنا دیا۔ تو تقدیر انسان پر جو ہے غالب آتی ہے اس قسم کی، اس کے اندر یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل تو سب کچھ چیزیں حاصل ہی ہوتی ہیں آدمی کی رائے سے، ثابت قدمی سے، عقل سے، حلم سے، بردباری سے، محنت سے، اجتہاد سے، لیکن کبھی کبھی جو ہے بے عقل شخص بھی، جاہل شخص بھی اچھی اچھی بھلائیوں کو پا جاتا ہے، تو وہ اللہ کی قضا سے ہوتا ہے، قدر سے ہوتا ہے۔